ایمان میں لائے ہیں. اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے فرقہ ناجیہ کے بارے میں ایک بات کہی ہے, اور فرقہ ناجیہ کی تعریف کرتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے تو سنت کا مطلب انہوں نے بتایا اور الجماع کا مطلب بتایا. جی چاہتا کہ وہ روایت پیش کر دوں جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لائے, باب و افتراق هذه الامه کے اندر باب ہے, باب و افتراق هذه الامه, اور ترمذی کتاب الایمان میں لائے. روایت اس طرح ہے, وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حذو النال بالنال حتی ان کان منهم من اتا امه علانیتا لکان من امتی من یصنع ذلك وان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا علیہ واصحابی رواہ الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق هذه الامه. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے, یہاں تک کہ اگر کسی بدبخت یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا آدمی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا. اور بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری قوم 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, کلہم فی النار 72 فرقے جہنمی اور 73واں فرقہ جنتی ہوگا. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ کہا اس کی پہچان یہ ہے ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ. اس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. غنیۃ الطالبین میں ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے. صرف نام رکھ لینے سے اہل سنت والجماعت نہیں ہو جاتا, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, عمل سے آدمی اہل سنت والجماعت بنتا ہے. خالی لیبل لگا دینے سے آدمی اہل سنت والجماعت نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی زیارت کر لیں تو فلاں کی زیارت کرنے سے آدمی مومن نہیں ہو جاتا. ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, لیکن اس دیدار سے اور اس زیارت سے ابو جہل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. دیکھو زیارت ہو رہی ہے لیکن خود ابو جہل اور ابو لہب کے پاس اپنا ایمان اپنا عمل نہیں ہے, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کوئی کام نہ آئی ابو جہل کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کچھ کام نہ آیا ابو لہب کے, دونوں کے دونوں جہنمی. تو اگر صرف زیارت کافی ہوتی ہے اولیاء کرام کی تو یہاں نبی کی زیارت کرنے کے بعد ابو جہل اور ابو لہب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا, مومن ہو جانا چاہیے تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالی اولیاء کرام سے نسبت کافی ہے, خالی اولیاء کرام کے حضور ان کے قبروں کے اوپر حاضری دے دینا ہی کافی ہے, صرف زیارت ہی کافی ہے, یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر صرف زیارت کافی ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے, انہیں تو پکا مومن ہونا چاہیے تھا. تو صرف زیارت کافی نہیں ہے, معاملہ گھوم کر کے وہیں آ گیا. آپ کو ایمان اور عمل صالح کرنا ضروری ہے. حضرت نے فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ, نجات پانے والا فرقہ جو ترمذی کی روایت میں بیان کیا گیا کون ہے؟ اہل السنت والجماعہ. پوچھا گیا یہ اہل سنت والجماعہ کون ہے, سنت کی تعریف کیا ہے, جماعت کی تعریف کیا ہے, تو پتہ چلے کہ اہل سنت کون ہے, تو پتہ چلے کہ اہل جماعت کون ہے. پہلے تو سنت کا معنی معلوم ہونا چاہیے, پہلے تو جماعت کا مطلب معلوم ہونا چاہیے. سو حضرت نے سنت کا معنی بیان کیا, پھر اس کے بعد جماعت کا معنی بیان کیا. سنت کا معنی کیا بیان کیا؟ فالسنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. یعنی آپ کی ہر ادا سنت ہے. اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر آپ کی اداؤں کے اوپر چل رہا ہے وہ اہل سنت ہے. اور جماعت والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جماعت کا مطلب ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب متفق ہوں. بتائیے اصحاب کرام نے قبریں بنائی ہیں, اصحاب کرام کیا قبروں کے سامنے قیام کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام قبروں کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام پختہ قبریں بنایا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام غیر اللہ سے بھی مدد مانگا کرتے تھے؟ نہیں. تو پھر ایسے لوگ اہل السنت والجماعت نام کے تو ہو سکتے ہیں, لیکن حقیقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعریف کے مطابق اہل سنت والجماعت کی وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتے. دیکھیے صرف نسبت کافی سمجھتے ہیں, نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, نماز کی کوئی پرواہ نہیں. جبکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے معاملے میں تو نماز کا
جو حال ہے بڑا ہی عجیب ہے. حضرت غنیۃ الطالبین کے اندر فرمایا ہے لیس بعد ذہابھا دین و اسلام. غنیۃ الطالبین کی عبارت ہے نماز چلی جانے کے بعد دین اور اسلام کچھ نہیں رہ جاتا. خالی قبروں سے نسبت کافی سمجھ رہے ہیں, نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں, نمازیں اگر زندگی سے نکل گئی تو لیس بعد ذہابھا دین و اسلام. نماز زندگی سے نکل جانے کے بعد آدمی کا دین و اسلام رہ ہی نہیں جاتا. وہ آدمی نہ تو متدین ہے, دین والا ہے, نہ تو وہ آدمی مسلم ہے. اب بتائیے, شیخ فرما رہے نماز ضروری ہے اور بے نمازیوں کے معاملے میں معاملہ بڑا سخت ہے ان کا. فرمایا ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمین. غنیۃ الطالبین میں یہ الفاظ حضرت کے موجود ہے کہ بے نمازی کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے. ولا يدفن في مقابر المسلمین, مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے. یہاں بے نمازی ہوں تو چلے گا, بے روزہ دار ہوں تو چلے گا, صرف قبروں سے نسبت کافی ہے. جبکہ شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے, یہ عقیدہ شیخ کا. اور آپ نے ایک تعلیم دی ہے اپنے مریدوں کو, بڑی پیاری تعلیم ہے. جی چاہتا ہے وہ کہ تعلیم فتوح الغیب کے اندر وہ تعلیم موجود ہے. فرمایا وجعل, اپنے ایک مرید کو, اپنے ایک شاگرد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وجعل الکتاب والسنۃ اماما لک وانظر فیہما بتأمل وتدبر واعمل بہما ولا تغتر بالقال والقیل والہوس. ایک دفعہ اور پڑھوں, بڑا پیارا جملہ ہے حضرت کا. فرما رہے وجعل الکتاب والسنۃ اماما لک وانظر فیہما بتأمل وتدبر واعمل بہما ولا تغتر بالقال والقیل والہوس. فرمایا کتاب اور سنت کو, اللہ اکبر, اللہ کی کتاب کو اور سنت کو, ان دونوں چیزوں کو اپنا امام بنا لے. یہاں تو پتہ نہیں کن کن کو لوگوں نے امام بنا رکھا ہے. کہتے ہیں اماموں کے خلاف نہیں بولنا, اماموں کے خلاف نہیں بولنا. ارے بھائی امام کے خلاف کون بول رہا ہے, اللہ کے بندے, امام کے خلاف کون بول رہا ہے بھائی؟ امام تو کتاب و سنت ہے, کتاب و سنت کو پکڑو, کتاب و سنت کے خلاف بھی کوئی بولے گا. یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے وجعل الکتاب والسنۃ اماما لک. اور جس نے کتاب و سنت کو پکڑ لیا, قیامت کے دن کتاب و سنت ہی کو امام ٹھہرایا جائے گا اور کتاب و سنت کا حامل وہاں امام رہے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم اس دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اگر کسی نے کتاب و سنت کو اپنا امام بنایا ہوگا, آواز آئے گی چلو اپنے امام کے ساتھ آ جاؤ. کتاب و سنت کے شہدائی کتاب و سنت کو اپنا امام بنائے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جلو میں ہوں گے. فرمایا امام بنانا ہو کتاب و سنت کو بناؤ. کسی اور کو امام بنانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اگر کہیں کہا ہو تو بولو. کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حنبلی تھے, مقلد تھے, معلوم نہیں ہے. طبقات ابن رجب حنبلی اٹھا کر کے دیکھو, یہ جملہ لکھا ہوا ہے ان الولی الکامل لا یکون مقلدا. ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر کیسے حنبلی ہو گئے, مقلد کیسے ہو گئے؟ جبکہ ولی کامل کے بارے میں طبقات ابن رجب حنبلی کی عبارت پیش کر رہا ہوں میں. میری ایک بات کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, دانت کھٹے ہو جائیں گے. ان الولی الکامل لا یکون مقلدا, ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے. جب آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ولی کامل مانتے ہو تو مقلد کیسے مانو گے؟ اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو مقلد ہوگا وہ ولی کامل نہیں ہوگا, اور جو ولی کامل ہوگا وہ مقلد نہیں ہوگا. جب آپ ولی کامل ہیں تو مقلد نہیں ہو سکتے, اور اگر مقلد ہو تو ولی کامل نہیں ہو سکتے. بولو آپ کیا بولتے ہو؟ اگر آپ کو مقلد مانا جائے کہ امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے تو ولی کامل نہیں ہے, اور ولی کامل اگر مانتے ہو تو مقلد نہیں ہے. اس لیے کہ ولی کامل مقلد ہو. ولی کی تعریف کیا شامی میں, مشہور فقہ کی کتاب شامی اٹھا کر کے دیکھو, شامی کے اندر تعریف لکھی ہے والولی ان یکون تابعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کا متبع ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا. شامی کی روایت بتا رہی ہے, شامی کی عبارت بتا رہی ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا متبع ہوتا ہے, کسی امام کا مقلد نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے.
مشرق اور مغرب کا فرق ہے. کسی شاعر نے شاید بڑی اچھی بات کہی ہے, شاید تو پڑھاتے ہی رہتے ہوں گے ادب کی کتابیں, کہ جی چاہتا ہوں شعر پیش کر دوں میرا موڈ بدلنے کے لیے, کہ سارت مشرقتا وصرت مغربا, سارت مشرقتا وصرت مغربا, شتان بین مشرقی و مغربی. لیلا چلی مشرق کی طرف, مجنو چلا مغرب کی طرف. مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا بعد ہے, کتنا فاصلہ ہے. تو اب اگر مانا جائے کہ حضرت ولی کامل ہے تو تقلید اور ولی کامل کے درمیان ویسا ہی فاصلہ ہے جیسے شتان بین مشرقی و مغربی. اب آپ خود فیصلہ کر لیں. ان الولی الکامل لا یکون مقلدا, اگر آپ ولی کامل ہے تو مقلد نہیں, اور مقلد ہے تو ولی کامل ہے. اچھا آپ نے اپنے آپ کو حنبلی کیوں کہا؟ اس کا بھی جواب دے لوں. آپ نے دعا کی ہے کہ اے اللہ اگر مجھے موت دینا تو امتنی علی اعتقاد امام احمد ابن حنبل. اے اللہ مجھے موت دینا تو امام احمد ابن حنبل کے اعتقاد پر موت دینا. آپ مقلد نہیں ہے. اعتقاد کیا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کا؟ بالاتفاق آپ امام اہل سنت ہیں, حضرت امام احمد بن حنبل. آپ کا اعتقاد کیا تھا؟ بالکل وہی اعتقاد جو اہل حدیثوں کا ہے, وہی اعتقاد ہے جو اہل حدیثوں کا ہے کہ کوئی مسئلہ آئے تو کتاب و سنت میں دیکھا جائے. حضرت وہی فرما رہے میں منہج لے رہا ہوں, طریقہ لے رہا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل سے, جو طریقہ امام احمد بن حنبل کا ہے کہ ہر مسئلے میں وہ کتاب و سنت کو امام بناتے ہیں. اے اللہ میری موت امام احمد بن حنبل کے اسی اعتقاد اور اسی منہج کے اوپر دینا کہ میں بھی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کتاب و سنت کو امام بناؤں. یہ مطلب ہے. کہاں سے کہاں بات چلی گئی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل مقلد کیسے ہو سکتا ہے کسی امام کا؟ وہ تو تابع ہوتا ہے کسی نبی کے, اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آپ جو ولی ہے تو نبی کے تابع ہیں. والولی جو ان یکون تابعا للنبی, ولی جو ہوتا ہے نبی کا تابع ہوتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا اللہ اکبر, فالسلامۃ مع الکتاب والسنہ والہلاک مع غیرہما بہما یرتقی العبد الی حالت الولایت والبدلیہ. یہ غنیۃ الطالبین کی عبارت ہے. میں نے پوری دیانت کے ساتھ بلا لفظ کے کسی ہیر پھیر کے پوری روایت اور پورا قول پیش کر دیا ہے. حضرت فرما رہے کہ سلامتی اسی میں ہے کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو. فالسلامت مع الکتاب والسنہ, قرآن اور حدیث کو پکڑنے ہی میں سلامتی ہے. والہلاک مع غیرہما, ان کے علاوہ کسی کو اور پکڑے ہلاکت لازمی ہے. والہلاک مع غیرہما, ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اگر کسی نے پکڑا کتاب و سنت کے علاوہ, والہلاک, ہلاکت رکھی ہی ہے. اور آگے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں. اللہ اکبر. ولایت کی تعریف بتا رہے ہیں. ولی بننا ہو تو کیا کرنا ہے, حضرت طریقہ بتا رہے ہیں. ولی بننا چاہتا ہے ہر آدمی تو سنو کہ ولی بنا کیسے جاتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ ولی کسی دوسرے طریقے سے بنتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لینے والوں دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے کہ آدمی ولی کیسے بنتا ہے. پھر سے پڑھتا ہوں میں. والسلامۃ مع الکتاب والسنہ, سلامتی کتاب و سنت کے پکڑنے میں ہے. والہلاک مع غیرہما, اور ان دونوں کے علاوہ میں ہلاکت ہے. کسی نے کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کیا, کسی اور چیز کو پکڑا, ہلاک ہو جاتا. اور بتایا بہما, وہ بہما, ان دونوں کے ذریعے یرتقی العبد الی حالت الولایہ, انہی دونوں کے ذریعے بندہ ترقی کرتا ہے ولایت کی طرف. اللہ اکبر. یعنی آدمی کو اگر ولایت کی طرف بڑھنا ہے, ولایت کی طرف ترقی کرنا ہے, ولی کامل بننا ہے, تو کتاب و سنت کے ذریعے ہی وہ ولی بن سکتا ہے. حضرت نے ولی بننے کا طریقہ بتایا, اور طریقہ یہ بتایا کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے. کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بغیر آدمی ولی نہیں ہوتا. طریقہ بتا دیا گیا. ولی بننا ہے تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ. کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کو غیب کا علم ہوتا ہے. حضرت خود فرمائے غنیۃ الطالبین کے اندر, پڑھ دوں, هو المطلع علی الضمائر والنیات. یہ بھی عبارت ہے غنیۃ الطالبین کی. جی غنیۃ الطالبین اٹھا کر کے دیکھو, فتوح الغیب, وہ تو دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں موجود ہے ترجمے کے ساتھ, اردو میں تو ہمارے درمیان موجود ہے. اٹھا کر کے دیکھو, هو المطلع علی الضمائر والنیات, وہی خبر رکھنے والا ہے ضمیروں کا اور نیتوں کا. آدمی کی نیت میں کیا ہے؟ گویا
اس بات کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کی سورہ مومن کی ایک آیت کو پیش نظر رکھ کر کے فرمایا ہے. وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دل کے اندر کیا چھپا ہوا اللہ کو معلوم ہے. آنکھ کس انداز سے پھڑکی ہے اللہ کو معلوم ہے، دل کس انداز سے دھڑکا ہے اللہ کو معلوم ہے. اللہ آنکھ کا پھڑکنا کس انداز سے ہے اللہ کو معلوم ہے، دل کا دھڑکنا کس انداز سے اللہ کو معلوم ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ کس انداز سے پھڑکی ہے اللہ کو معلوم ہے اور دل کس انداز سے دھڑکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ کے علاوہ کوئی غیب پر مطلع نہیں، ضمیروں کے اوپر مطلع نہیں، نیتوں کے اوپر مطلع نہیں. نیتوں کی کسی کو خبر نہیں، ضمیروں کی کسی کی خبر نہیں. اور یہ بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں، اس روایت کو پیش نظر رکھ کر کے یہ بات کہی ہے. روایت اس طرح ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك ان محمدا يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاری فی کتاب التوحید. یہ روایت انہی لفظوں میں کتاب التوحید میں موجود ہے حضرت عائشہ سے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ہے، بیوی سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جھوٹ بول رہا ہے، وہ فقط کذب، جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا وہ یقول، اللہ فرماتا لا تدرک الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. دنیا میں کسی انسان کو وہ آنکھیں نہیں دی گئی ہیں جس سے وہ اللہ کا دیدار کر سکے. آنکھوں کے اندر وہ تاب نہیں ہے، آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے، آنکھوں کے اندر وہ بینائی کی سکت نہیں ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے متحمل ہو سکے. حضرت موسیٰ کا یہی مطالبہ تھا. وہی طور پر گئے، آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. ایک درخت تھا، درخت کے گرد ایک روشنی گھوم رہی تھی. ایک عجیب و غریب منظر تھا، ایک عجیب و غریب منظر تھا. ایک درخت ہے اور درخت کے ارد گرد ایک روشنی کا حالہ ہے، ایک روشنی گردش کر رہی ہے. اسی روشنی میں سے آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ آواز تو روشنی میں سے آ رہی تھی، تو اللہ کیا وہاں موجود ہے روشنی میں؟ آواز تو روشنی میں سے آ رہی ہے، تو اللہ عرش پر سے آ کر کے روشنی میں گھس گیا؟ اللہ اکبر. اس کا جواب ٹیلی ویژن دے دے گا، ٹیلی ویژن دے دے گا. یہ مثال ہے ہمارے عزیز محترم مولانا ججی صاحب بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں الحمدللہ. تمام چیزیں مثال بہت پیاری مثالیں دیتے ہیں وہ. جیسے ایک مثال بڑی پیاری دیا انہوں نے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ قبروں میں جب سارے لوگ سڑ گل کر کے ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں گے، مثلا یہاں ایک ہندو مر گیا، ایک جو ہے بدعتی مر گیا، ایک بدعتی مر گیا، ایک کافر مر گیا، ایک مسلم مر گیا، اور سب کی لاشیں سڑ گل کر کے مٹی ہو گئی، ایک دوسرے میں مکس ہو گئی. اسی طریقے سے وہاں 50 لاشیں کے بعد دیگرے رکھ دی گئی. اب ساروں کی ہڈیاں، ساروں کے گوشت ایک دوسرے میں مٹی ہو کر کے مل گئے. اب ان کو الگ کیسے کیا جائے گا؟ عزیز محترم نے بڑی پیاری مثال دی کہ جیسے اسی فضا میں گاڑی کی سیٹیوں کی آواز ہے، آدمی کے شور کی آواز ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں چلنے والی تمام قسم کی گاڑیوں، تمام سواریوں کی آوازیں موجود ہیں. لیکن ان آوازوں میں سے جب ہم آکاش وانی گورکھپور لگاتے ہیں تو گورکھپور ہی کی آواز آتی ہے. اللہ لہروں پر سے چل کر کے ممتاز کر دیا اس آلے نے بے شمار آوازوں کے درمیان سے ایک آواز کو. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسی مشین نہیں ہو سکتی؟ یہ تو انسان کی بنائی ہوئی ایک ناقص اور بیہودہ قسم کی مشین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشین تو اتنی اعلیٰ ہوگی کہ وہ تمام آوازوں کو سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر ممتاز کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہی ہے. تصویر کہاں سے بھیجی جا رہی ہے؟ ٹیلی ویژن کے اوپر نظر آ رہی ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ عرش پر ہے تو اس کی آواز اس روشنی میں سے کیسے آئی. سوال ہے، سوال ہے، سوال نہیں رہ جاتا. اس روشنی سے آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں. اخلا نالے ایک جوتی اتارو اور آگے بڑھو. میرے رب تیری آواز تو سن لی ہے، اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، لن ترانی،
تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھ سکتے, لن, لا نہیں ہے, لن, ہرگز نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ وہ آنکھیں ہی نہیں ہم نے دی ہے. وہی اصرار کرنے لگے, نہیں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. مچل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے کیا دیکھے گا؟ اچھا ایسا کرتا ہوں, یہ پہاڑ جو سامنے نظر آ رہا ہے, اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں, اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر جائے, اپنی جگہ ٹھہر جائے, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر جاتا ہے فَسَوْفَ تَرَانِي, تو تم مجھے دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, اور دھماکہ اتنا شدید تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر آنکھوں کے اندر وہ بینائی نہیں عطا کی گئی ہے, بینائی وہ قوت نہیں عطا کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے متحمل ہو سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہی فرما رہی ہیں کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, جھوٹ بول رہا ہے ایسا آدمی, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ومن حدثک, جو آدمی یہ کہے انہ یعلم الغیب ان محمد یعلم الغیب, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے, فقط کذب, جھوٹ بول رہا ہے وہ یقول, اللہ فرماتا لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. رواہ البخاری فی کتاب التوحید, حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب التوحید میں وہی بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, هو المطلع, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, انما اور ہوا کے اندر جانتے کیا فرق ہے؟ اب یہ بتاتے بیٹھوں گا تو گڑبڑ ہو جاتا ہے. هو المطلع, وہی مطلع ہے, یہ مطلب ہوتا ہے اگر کسی ضمیر کی خبر معرب باللام ہو تو محصور ہو جاتا ہے مبتدا خبر میں. انما اس کا الٹا ہے, خبر مبتدا میں محصور ہو جاتی ہے, لیکن اگر مبتدا کی خبر معرب باللام ہو تو مبتدا خبر میں محصور ہو جاتا ہے. کہا گیا کہ کہتے ہیں نہیں کہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم اصلاح کرنے والے ہی ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم المفسدون, یہی لوگ فسادی ہیں. اللہ, انہوں نے کہا مصلح ہم ہیں, دیکھو خبر مبتدا میں محصور ہوئی, انما نحن مصلح, مصلح ہم ہی ہیں. اللہ فرماتا ہم المفسدون, یہی لوگ فسادی ہیں. یعنی یہاں مبتدا خبر میں محصور ہے اور وہاں خبر مبتدا میں محصور ہے. یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے گفتگو کا, اس کا ایک اسلوب ہے گفتگو کرنے کا. تو هو المطلع, وہی خبر رکھنے والا ہے, خبر معرب باللام ہے, هو المطلع, وہی خبر رکھنے والا ہے ضمیروں کا کہ دلوں میں کیا ہے, والنیات, اور نیتوں کے اندر کیا ہے. اور یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے ولیوں کو غیب کا علم ہے, ہمارے پیروں کو غیب کا علم ہے. یہاں شیخ فرما رہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. یہ تمام چیزیں انہوں نے انسانوں کو دے رکھی ہیں جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.